کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو ہر چیز میں شان اور طاقت رکھتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون؟ مگر جب اللہ کا حکم آیا تو ان کی شان، ان کی طاقت اور ان کا غرور سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ یہ قوم تھی قوم عاد اور ان کا شہر تھا ارم۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے تھی۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان ایک وادی میں رہتے تھے جسے احقاف کہا جاتا ہے۔ ان کا شہر ارم اس دور کا لاجواب شہر تھا۔ بلند ستون، اونچا محل اور چوڑی سڑکیں جو آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے اور ان کا غرور آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا مالک سمجھتے تھے۔ رات کے وقت جب ان کے شہر کے چراغ جلتے تو دور سے ایسا لگتا جیسے ریگستان میں کوئی روشن ستارہ چمک رہا ہو۔ ہر گھر، ہر محل ان کے طاقت اور شان کا ثبوت ہوتا۔ شہر کی ہر گلی، ہر ستون یہ بتاتا تھا کہ یہ قوم اپنی قدرت پر ناز کرتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو توڑ کر اپنی شان کے لیے محل بناتے۔ مضبوط آدمی ہاتھوں میں اوزار لے کر بڑے بڑے پتھر کاٹتے اور ان سے دیوار کھڑی کر دیتے۔ بچے بھی چھوٹی عمر سے ہی بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے۔ بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکا دیں گے۔ ان کا غرور اتنا تھا کہ وہ کہتے ہوا بھی ہماری اطاعت کرتی ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت پر فخر کرتی۔ لوگ پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے۔ بلند ستون کھڑے کر کے کہتے دیکھو یہ ہم نے بنایا ہے۔ ہر بیٹھک میں، ہر محفل میں صرف ایک ہی بات ہوتی، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نے انہیں صرف ایک بات کا حکم دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ مگر لوگ مذاق اڑاتے، طنز کرتے، حتیٰ کہ بچے بھی ہنس دیتے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو ایسا عذاب آئے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ پھر عجیب منظر شروع ہوئے۔ رات کو گونج سنائی دینے لگی، زمین ہلکی تھر تھرانے لگی، جانور بے چین ہونے لگے۔ مگر لوگ ہنس کر کہتے یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم طاقتور ہیں۔ یہ اللہ کی پہلی وارننگ تھی، مگر انہوں نے اسے بھی مذاق بنا دیا۔ پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ زمین سوکھ گئی، باغ مرجھا گئے، جانور گرنے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے مگر وہاں سے صرف خاموشی آتی۔ پھر بھی ان کا غرور زندہ تھا، کہتے رہے ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ایک دن آسمان میں 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ قوم عاد نے سوچا سیاہ بادل میں بارش ہوگی۔ انہوں نے خوشی سے اسے چن لیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا یہ سیاہ بادل رحمت نہیں بلکہ عذاب لے کر آ رہا ہے۔ پھر ہوا چلنی شروع ہوئی، تیز ہوا، دھول، پتھر ہر طرف اڑنے لگے، پیڑ گر گئے، بت ٹوٹ گئے، محل ڈھہ گئے۔ لوگ ہوا میں اچھل رہے تھے جنہیں اپنی طاقت پر فخر تھا۔ 7 رات اور 8 دن یہ طوفان چلتا رہا اور پھر پورا شہر مٹی میں مل گیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ قوم عاد کا انجام ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بن گیا۔ یہ بتا گیا کہ طاقت اور شان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تکبر اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارم آج بھی ریگستان کی ریت کے نیچے چھپا ہوا ہے تاکہ دنیا کو یاد دلاتا رہے کہ سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں اگلی کہانی کس نبی یا امت پر چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ چھوٹا ہے۔